السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل ڈپٹی ترجمان ویدانت پٹیل نے بدھ کے روز پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان دنیا میں ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھایا ہے، اس لیے علاقائی استحکام اور سلامتی کے خلاف تحریک طالبان پاکستان جیسے خطرات کا مقابلہ کرنا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ انہوں نے یہ بیان ایک پاکستانی صحافی کی جانب سے ٹی ٹی پی کے پاکستان میں دوبارہ نمودار ہونے پر امریکی تشویش سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ انسدادی دہشت گردی کے سلسلے میں مضبوط شراکت داری چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ تمام عسکری اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام علاقائی اور عالمی دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے تعاون کے منتظر رہیں گے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کی طرف سے خام تیل کی یومیہ پیداوار کم کرنے کے فیصلے کے بعد سعودی عرب کے خلاف سامنے آنے والے بیانات پر اسلام آباد ریاض کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اوپیک پلس نے اکتوبر کے اوائل میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے تیل کی یومیہ پیداوار میں 20 لاکھ بیرل کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کی حمایت میں بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند دن قبل امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب کی حمایت میں دیے گئے بیان کا تعلق صدر بائیڈن سے نہیں بلکہ اس کا تعلق پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات سے ہے، اور پاکستان اس موقع پر سعودی عرب کو باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ ریاض کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کی مزید مضبوطی چاہتا ہے، کیونکہ ماضی میں سعودی عرب نے مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ صدر بائیڈن اوپیک پلس ملکوں کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے حالیہ اعلان کے ایک رد عمل میں امریکی ذخائر سے 15 ملین بیرل تیل نکالنے کا آج بدھ کے روز اعلان کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق منگل کے روز انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر منگل کے روز بائیڈن کے منصوبوں کے خاکے پر بات کی۔ اہلکار کے مطابق صدر یہ بھی کہیں گے کہ اس موسم سرما میں تیل کی مزید فروخت ممکن ہے، جبکہ ان کی انتظامیہ اگلے ماہ وسط مدتی انتخابات سے قبل گیس کی قیمتوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت امریکی ذخائر میں لگ بھگ 400 ملین بیرل تیل موجود ہے، جو 1984 کے بعد سے کم ترین سطح ہے۔ افغانستان میں بین الاقوامی میڈیا کے خلاف تازہ ترین کریک ڈاؤن میں غیر ملکی صحافی اور فوٹوگرافر اسٹیفنی گلنسکی کو طالبان کی جانب سے تنقیدی رپورٹنگ کا نشانہ بنائے جانے کے بعد ملک میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس نے کہا ہے کہ وہ گلنسکی کو ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے کی مذمت کرتا ہے اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ پریس کی آزادی کو برقرار رکھیں اور افغان صحافیوں پر جبر کا خاتمہ کریں۔ طالبان نے ابھی تک اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی فوٹو جرنلسٹ ثنا ارشاد مٹو کو نئی دہلی ایئرپورٹ پر طیارے میں سوار ہونے سے قبل اس وقت روکا گیا جب وہ اپنا پولیٹزر ایوارڈ وصول کرنے کے لیے نیو یارک جا رہی تھیں۔ ثنا ارشاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ بھارتی امیگریشن اتھارٹیز کی طرف سے دوسری مرتبہ غیر ملکی سفر پر جانے سے روکنے پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بیرون ملک سفر کرنے سے روکنے کی پہلی وجہ بتائی گئی تھی اور نہ اس مرتبہ پہلے وجہ بتائی گئی تھی اور نہ اس مرتبہ بتائی گئی ہے۔
مجھے اپنا کام کرنے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرنے سے روکا جا رہا ہے، جو اخلاقی اور قانونی لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ثنا ارشاد مٹو کو امریکہ کے سفر سے روک دیا گیا اور وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے تبصرے کے لیے پولیٹسر ادارے سے رابطہ کیا، لیکن اسے فوری طور پر کوئی جواب نہیں مل سکا۔ بھارت میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے نئے صدر کا انتخاب پارٹی کے سینئر رہنما ملک ارجن کھرگے نے جیت لیا ہے۔ اس طرح کانگریس کی صدارت 24 برس بعد کسی غیر گاندھی خاندان کے سیاسی رہنما کے سپرد ہو گئی ہے۔ کانگریس کی 137 سالہ تاریخ میں صدارت کے لیے چھٹی مرتبہ انتخابات ہوئے ہیں، اور یہ 24 برس میں پہلی مرتبہ ہے کہ صدارت کے لیے جو امیدوار مد مقابل تھے ان کا تعلق گاندھی نہرو خاندان سے نہیں تھا۔ متعدد مبصرین ملک ارجن کھرگے کو گاندھی خاندان کا وفادار مانتے ہیں۔ بی جے پی نے یہ الزام لگایا تھا کہ کھرگے سونیا گاندھی کے درپردہ امیدوار ہیں۔ کانگریس کی جانب سے اس الزام کی تردید کی گئی، اور کھرگے اور ششی تھرور دونوں نے کہا تھا کہ گاندھی خاندان اس الیکشن میں غیر جانبدار ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے درخواست کی ہے کہ وہ روس کی جانب سے یوکرین کی جنگ میں ایرانی ڈرونز کے استعمال پر بحث کرے۔ منگل کے روز سفارتکاروں نے کہا کہ اس درخواست میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک عہدیدار کونسل کو بدھ کے روز بند دروازوں میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران بریفنگ دے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے یوکرین پر حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرونز ایرانی ساختہ تھے، جنہیں روس اپنے اہداف پر دھماکے کرنے اور ان سے ٹکرانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ادھر ایران نے روس کو ڈرونز فراہم کرنے سے انکار کیا ہے، اور روسی عہدیداروں نے ان کے استعمال کی تردید کی ہے۔ یوکرین میں روس کے نئے کمانڈر نے منگل کو کہا کہ جنوبی خیرسن کے علاقے میں صورتحال بہت مشکل ہے، کیونکہ کیف فورسز نے ان جنوبی اور مشرقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا ہے جن کا ماسکو نے گزشتہ ماہ غیر قانونی طور پر الحاق کیا تھا۔ روسی فضائیہ کے جنرل سرگئی سروکین نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اس علاقے کی صورتحال مشکل ہے۔ دشمن جان بوجھ کر خیرسن میں بنیادی ڈھانچے اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سروکین نے کہا کہ روس یوکرین کی کارروائی سے پہلے شہریوں کو نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ روس کے زیر کنٹرول 4 علاقوں میں سے ایک خیرسن پر دوبارہ قبضہ کیا جا سکے۔ انہوں نے دریائے ڈنپرو کے 4 قصبوں سے شہریوں کی منظم بتدریج نقل مکانی کا مطالبہ کیا۔ یہ دریا 22 کلومیٹر طویل دریا ہے جو یوکرین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق سے ملاقات کی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ٹویٹ میں کہا کہ تہران افغانستان میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر خوراک عاطف خان نے تسلیم کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان (TTP) نے ان کو بھتہ دینے کے لیے مبینہ خط ارسال کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں عاطف خان نے کہا کہ ان کو ایک خط موصول ہوا ہے اور اس میں بھتہ دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ انہوں نے متعلقہ اداروں سے اس حوالے سے رابطہ کر لیا ہے، باقی کارروائی وہ کریں گے۔ انہوں نے اس بات سے لا علمی ظاہر کی کہ کسی اور کو بھی ایسا کوئی خط موصول ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اداروں کو آگاہ کر چکے ہیں، اب اس پر کارروائی کرنا سیکیورٹی اداروں کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات تیسری بار ملتوی کرنے کے اعلان پر ناقدین صوبے میں حکمراں پیپلز پارٹی، اس کے اتحادیوں اور خود کمیشن پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ بظاہر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا اعلان صوبائی حکومت کی اس درخواست پر کیا ہے جس میں شہر میں پولیس فورس کی عدم دستیابی کو
التوا की वजह बनाकर पेश किया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि पुलिस सैलाब से मुतासर इलाकों में मसरूफ़ है, जहाँ लाखों की तादाद में बेघर अफराद छोटे इलाकों और जगहों में रहने पर मजबूर हैं और वहाँ अक्सर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ताहम अपोजिशन जमातें समेत कई सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इस फैसले के पीछे सियासी मकासद हैं। दरियासना इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो जल्द सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेगा और कराची में जल्द बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इदारों की राय हासिल करेगा, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद एक आइनी तकाज़ा है। कराची में कत्ल होने वाले शाह ज़ेब खान के कत्ल और शाहरुख जतोई समेत उसके साथियों की बरियत के बाद पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि ताकतवर और पैसे वाले लोग किस तरह तमाम कानूनी रुकावटों को दूर करते हुए अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। इस बहस में रियासत के किरदार पर भी बात की जा रही है कि ऐसे फैसलों को रोकने और मजलूम को इंसाफ दिलवाने के लिए रियासत किधर है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने शाह ज़ेब कत्ल केस के मुलज़िमान की रिहाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है और इस बारे में अटॉर्नी जनरल ऑफिस की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को इस फैसले पर सख्त तशवीश है, इसलिए एडवोकेट जनरल सिंध के ज़रिए इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। पुलिस ने अदालत से अबूरी ज़मानत खारिज होने पर सारा इनाम कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ अमीर की वालिदा समीना शाह को गिरफ्तार कर लिया है। समीना शाह सहाफ़ी अयाज़ अमीर की साबिक़ा अहलिया हैं और जिस वक्त कत्ल हुआ वो उसी फार्म हाउस में मौजूद थीं। समीना शाह ने 26 सितंबर को कत्ल के तीसरे रोज़ अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल कर ली थी। पुलिस ने कत्ल के बाद सहाफ़ी अयाज़ अमीर और समीना शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। बाद अज़ां अदालत ने अयाज़ अमीर का नाम इस मुकदमे से खारिज कर दिया था। ताहम समीना शाह अबूरी ज़मानत पर थीं। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फ़र्दन फ़र्दन ममनून हैं। आप अपनी इन दुआओं को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बेचत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।